السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله تبارك وتعالى جل مجده وعز اسمه في سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي إلى آخر الحديث سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم سامعین کرام، پردہ نشین، قابل احترام خواتین اسلام، عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اس ذات رحمان و رحیم نے ہم آپ کو زندگی میں اتنی برکت عنایت فرمایا کہ پھر اسلامی سال کا نیا دن
نئی تاریخ، نیا مہینہ اور ایک سال اور عنایت فرما دیا۔ یہ اس رحمان و رحیم کا محض فضل و کرم ہے، ورنہ ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ہیں جو گزشتہ سال، گزرے ہوئے سال میں ہمارے درمیان تھے، لیکن آج اسلامی نئے سال کے آغاز میں نہ ہمارے سامنے ہیں، ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اب ان کا اس دنیا سے رشتہ کٹ چکا ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ بے قیمت نہیں ہے، سبھی لا قیمت ہے اگر مومن سمجھے تو۔ ساری حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اسی خالق ارض و سما، مالک ارض و سما، اللہ الحی القیوم کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ تک ثابت ہے اور ثابت رہے گا۔ اور صلاۃ و سلام ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات پر، بطور خاص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تم سے دنیا کی امامت کا۔ پیارے سچے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت آپ سب کو اور ساری کائنات کے مسلمانان عالم کو 1444 ہجری کا نیا سال رب العالمین ہم سب کی زندگی میں عقیدے کی خوبصورتی، اخلاق کی خوبصورتی، اعمال کی خوبصورتی، کردار کی خوبصورتی، گفتار کی خوبصورتی لانے کی ہم سب کو حسن توفیق عطا فرمائے۔ سارے عالم اسلام کے مسلمان، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات سبوں کو 1444 ہجری کا نیا سال بابرکت ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جو گزر چکا ہے اس کا جائزہ لیا جائے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ چونکہ وقت کی قدر کرنے والی قوم ہمیشہ اس دنیا میں اور عالم آخرت جو آنے والا ہے ہمیشہ کا دائمی سرمدی، ہمیشہ کی کائنات، ان سب میں مالک کائنات نے اس دنیا میں سب سے قیمتی وقت کو بنایا ہے۔ لیکن یاد رکھا جائے، جس دور میں ہم آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہو، آپ اس کو بھولنا مت۔ یہ دور خیر القرون کا نہیں ہے۔ خیر القرون کا مطلب سب سے بہترین زمانہ گزر چکا، پاسٹ ہو گیا، ماضی ہو گیا۔ پریزنٹ جو ہے، حال کا جو زمانہ ہم آپ کا ہے اور موجودہ پوری انسانیت کا، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، قیامت کے قریب۔ قیامت کا مطلب سیدھے لفظوں میں کہو، دنیا کی موت، دنیا کا نشٹ ہو جانا، دنیا کی موت کا نام قیامت، قیامت کا دوسرا نام دنیا کی موت۔ ایک ہے دنیا والوں کی موت، ہم آپ کی فردن فردن موت ہو رہی ہے، ایک ہے کائنات کی موت۔ تو دو قیامت ہو گئے، ایک چھوٹی قیامت، ایک بڑی قیامت۔ چھوٹی قیامت تو ہر لمحہ تمہیں دیکھنے کو ملتی ہے، کوئی سیکنڈ خالی نہیں ہے۔ چھوٹی قیامت کا مطلب میں ہوں، آپ ہو، فردن انفرادی طور پر ہماری موت ہو جائے، میرے لیے قیامت ہو گئی۔ یہ قیامت چھوٹی ہے، ذاتی ہے، نجی ہے،
اور وہ قیامت جس کا تم ذکر قرآن حکیم میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک پڑھتے ہو، جس کے سینکڑوں نام قیامت لانے والے قادر مطلق نے ذکر فرمایا ہے، وہ قیامت تو بہت بڑی ہے کا مطلب پوری کائنات کی موت کا نام ہے قیامت، اور اس پر جس کا یقین ہے انشاءاللہ وہ وقت کی قدر کرے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ذہن میں رکھیں، شہادت فی سبیل اللہ کی اہمیت اور فضیلت، اور بطور خاص نئے سال، اسلامی نئے سال قمری یعنی چاند کے حساب سے، شمس سورج کے حساب سے نہیں، چاند کی ترتیب کے لحاظ سے جو اسلامی سال ہے اور اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، وہ اس کا پہلا مہینہ جس کی نسبت حدیث مستند حدیث پاک میں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب۔ 12 مہینے میں سے کسی مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی گئی ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے سب رب کا مہینہ، آپ سب جانتے ہو، پڑھے لکھے ہو، لیکن بطور خاص واضح لفظوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ، سوائے اس مہینے کو جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام، جہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتا ہے، اس مہینے کو مستند حدیث پاک میں شہر اللہ نبوت کی زبان نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ اب یہاں چونک جانا چاہیے ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت، اس کی عزت میں 4 چاند لگا دیا، اس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کی حرمت، اور اس کی جو ویسے ہی یہ پہلے سے 4 چاند لگا ہوا تھا، چونکہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کو رب کائنات نے اس دن، جس دن آسمان و زمین اور جو کچھ اس نے بنایا ہے جس کا علم ہمیں آپ کو نہیں ہے، اسی دن طے فرما دیا تھا کہ 4 مہینوں کو میں نے عزت دی ہے، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے۔ اب دیکھو ترتیب، دیکھو رب حکیم کی، اسلامی سال کی جو شروعات ہے وہاں بھی قربانی ہے، اور اسلامی سال کی جہاں اینڈ ہوتا ہے، یعنی پچھلا سال چلتے چلتے جہاں اینڈ پر پہنچتا، اختتام پر، انتہا پر، لاسٹ مہینہ، اس کو بھی قربانی پر ختم کیا رب نے، اور یاد دلایا ایمان والوں کو کہ تمہاری زندگی میں مکمل قربانی ہی قربانی ہے کفن پہننے تک، اگر تم ایمان میں سچے ہو، ایمان کے دعوے میں، اسلام کے دعوے دار ہو، اور اس میں کچھ سچائی اور صداقت اگر ہے تو میرے بندو ذرا جھانک کے دیکھنا، اسلام کا جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں بھی قربانی ہے، اور جب شروعات ہوتی ہے وہاں بھی قربانی ہے۔ اب دیکھو اسلامی تاریخ، چونکہ وقت بہت قلیل ہوتا ہے خطبہ جمعہ میں، صرف ایک جھلک آپ کو دکھاؤں، ہسٹری آف اسلام گواہ ہے، شاہد عدل ہے کہ اس امت کی وہ شخصیت جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بعد خلیفہ ثانی ہونے کا شرف عنایت فرمایا، فجر کی نماز کا وقت ہے اور قرآن مجید کی تلاوت اپنی اس خوبصورت آواز میں فرما رہے ہیں، اور مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہاں ایک قاتل آپ کو چھوڑا مارتا ہے نماز کی حالت میں، نبی رحمت علیہ السلام کے مصلی پر آپ کی شہادت ہوتی ہے، وہ شہادت آپ کی ہوئی تو اسی مہینے کی آج پہلی تاریخ جو محرم کی ہے، اس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ثانی، یعنی دوسرے خلیفہ اسلام، جن کی شان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ایمان لائے مکہ میں،
اسی دن اسلام کی فتح ہو چکی تھی، ان کا ایمان لانا اسلام کی فتح تھی۔ ایک ذات گرامی کو اتنا بھاری بھرکم رب کریم نے بنایا تھا کہ ان کے ایمان لانے کو فرمایا جا رہا ہے اسلام کی فتح مکہ معظمہ کی سرزمین میں اسی دن ہو گئی جس دن اللہ رب العزت نے اپنے عمر فاروق اعظم کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ وہ جس دن ایمان لائے اور ان کی خلافت سراپا اسلام کے لیے رحمت تھی، اور سب سے مضبوط دروازہ رب نے بنایا تھا۔ اتنا مضبوط دروازہ کہ اس دروازہ جب تک قائم رہا، پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے، اسلام پر کسی کی ٹیڑھی نگاہ ڈالنے کی جرات اور ہمت نہیں ہوئی، اور فتنہ تو دور بھاگتا تھا، اور وہ ذات گرامی جو جس راستے سے چل دیتے، شیطان لعین 3 دن تک، کم از کم 3 دن تک تو وہ ڈر کے مارے اس راستے سے نہیں گزرتا تھا۔ یہ ابلیس کا حال تھا۔ تو دنیا کے جو ابلیس تھے ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو محفوظ صرف رکھا تھا، لیکن وہ دروازہ پہلے ہی سے معلوم تھا کہ ٹوٹے گا، ٹوٹ گیا۔ لیکن یاد رکھیں وہ یسی مبارک مہینے کی 1 تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ ویسے اللہ رب العزت نے اسلامی سال کے پہلے مہینے کو قرآن حکیم کی زبان میں اگر کہا جائے تو ایام اللہ ہے۔ ایام اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی یادگار دن، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی رحمت کے بڑے بڑے کارنامے اس کائنات میں انجام پائے ہیں۔ آسمان و زمین کی پیدائش بڑا کارنامہ ہے، اس کے علاوہ 3rd نمبر کی مخلوق میں فرسٹ میسنجر آف اللہ تعالی اور ساری انسانیت کے دادائے اعظم، جد امجد، جد اعلیٰ، سب کے بڑے دادا، اور فرسٹ مین، اولین انسان کی شکل میں دست قدرت نے جن کو بنایا، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب، انسانوں کے لیے عجیب و غریب، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، ہم انسانوں کے لیے عجیب و غریب کرشمہ تھا کہ ایک مٹھی مٹی اس کو گوندھ کر ایک پتلا بنایا، اور پھر اس کو اتنی عزت بخشی کہ حضرت انسان بنا دیا، اور پھر اس ایک انسان سے اس کا جوڑا بھی بنایا، اور ان دونوں جوڑے کو جنت سے اتار کر یہ پوری کائنات میں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یہ پوری انسانیت کی آپ آج مردم شماری کرو تو، اور جتنے جا چکے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ کہ پہلا انسان اس کی عمر بھی سب سے لمبی 1000 ایئرز کمپلیٹ، اور مالک کائنات نے اس مبارک اور مقدس مہینے کا نام بھی ایسا رکھوایا کہ خود عزت ٹپکتی ہے، محرم۔ ویسے ہم لوگوں کا ذہن اتنا تھوکچ دیا گیا ہے نا، کچلا گیا ہے نا، کہ جب محرم کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے خرافات کا سین آتا ہے، وہ ریل ایسے آتی ہے نا ذہن کے اسکرین پر جیسے لگتا ہے کہ محرم اسی کے لیے بنا ہے، الیاذ باللہ۔ جبکہ عربی زبان کے لحاظ سے پیارے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، یہ حرمت سے بنا، محرم کے معنی ہی عزت دیا ہوا۔ کس کی عزت؟ رب نے جس کو عزت دی ہے، اور اوپر سے اور نور اعلیٰ نور کہ الحرام لگ گیا، محرم الحرام۔ محرم کے معنی ہی عزت دار، عزت والا، تقدس والا، اور اوپر سے الحرام۔ حرام سے مراد وہ مت لیجیے گا جو ہم آپ بولتے ہو معاشرے میں، عربی زبان ہے یہ، عربی لینگویج میں الحرام ڈکشنری میں اس کا معنی ہے عزت۔ اسی لیے دنیا کی سب سے جو عزت والی مسجد ہے اس کا نام بھی رب نے مسجد حرام رکھا ہے۔ یہاں یہ ہمارے اردو زبان کی حرام نہیں ہے، حرام حلال والی، حرام کے معنی عزت، عزت والی مسجد۔ تو اس مبارک مہینے کو نام کیا دیا؟ محرم الحرام۔ لیکن بندوں نے اس کی ساری حرمت کو پامال کر دیا۔ تو خیر کرنے والے کریں، ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہیں۔ اس کی حرمت، اس کی تقدس، اس کی عزت، اس کی جو برتری اور بزرگی ہے وہ رب نے جو رکھا وہ رہے گا، ہمارے تمہارے کچلنے سے، پامال کرنے سے پامال نہیں ہوتا۔ یہ ہم اپنے آپ کو پامال کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک جھلک دکھاؤں گا
کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، چونکہ قرآن حکیم کے سورہ رات پارہ نمبر 13 میں مالک کائنات نے اپنے ایک پیغمبر سے فرمایا وذکرہم بایام اللہ، میرے ایمان والے بندے اور بندیوں کو میری قدرت کے، میرے کارنامے کے جو یادگار دن ہیں اس کو یاد دلاؤ۔ یاد دلاؤ کا مطلب ان کو نصیحت کرو، عبرت دلاؤ، اور کہو کہ یہ اللہ تعالی کی تاریخ ہے قائم کی ہوئی۔ تو یہ مبارک اور مقدس مہینہ کی خاص طور سے یوم عاشورہ 10ویں تاریخ، اس کو کون بھول سکتا ہے؟ کون ایمان والا بھولے گا؟ مستند حدیث پاک سے ثابت ہے دنیا کو نشٹ فرمائے گا مولا تو یہی مبارک اور مقدس مہینہ ہوگا، اور اس کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ اور جمعہ کا دن ہوگا، جب یہ 7 آسمان 7 زمین اور یہ چاند سورج ستارے جو کچھ بھی تمہیں ہمیں نظر آتا اور جو بہت کچھ نظر نہیں آتا ان سب کو سیکنڈ سے بھی کم میں، ہماری تمہاری آنکھ کی پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ قرآن کہتا ہے بنانے میں تو میں نے 6 دن لگایا۔ جملے پر غور فرمائیے گا، سب تعلیم یافتہ حضرات ہو، لگایا، لگا نہیں۔ اگر کہو کہ لگا تو شرک ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب رب تعالیٰ مجبور تھا؟ نہیں، اس نے جان بوجھ کے لگایا۔ بندوں کی برین واش کیا، کسی کام میں جلد بازی مت کیا کرو، جلد بازی کرنا کام میں یہ شیطان کی عادت بد ہے، اور تاخیر آہستہ آہستہ نجمن بنجمن بتدریج کسی کام کو انجام دینا یہ میری صفت ہے۔ دیکھو میں چاہتا تو 6 منٹ 6 سیکنڈ میں تیار کر دیتا، لیکن میں نے تمہاری تربیت اور تعلیم کے لیے 7 آسمان 7 زمینوں کو بنانے میں جان بوجھ کر عمدن میں نے 6 دن لگایا، 4 دن نیچے 2 دن اوپر۔ لیکن جب مٹانے کا وقت آئے گا، آ رہا ہے عنقریب، تو مالک کائنات پارہ نمبر 14 میں فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں 6 دن میں بنایا ہوں جس کو اس کو مٹانے میں 2-4 گھنٹے لگاؤں گا۔ تو یاد رکھنا میرے بندو، مجھے قیامت لانے میں اتنا ہی ٹائم لگاؤں گا جتنی تیری آنکھ کی پلک نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے جانے آنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا بھی نہیں۔ قرآن کہتا کلمح البصر او هو اقرب، اللہ اکبر، تیری پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم خرچ ہوتا اس سے بھی کم وقت میں اس سب کو نیست و نابود کر دوں گا۔ ایسا قادر مطلق ہے، ڈر نہیں لگتا، ایسی آلمائٹی پاور سے ڈر نہیں لگتا۔ ڈر ہوتا تو یہ سب کرتے کیا؟ آج جو کر رہے ہیں ہم، کم از کم اس کی عزت دی ہوئی مہینے کو عزت تو دو۔ آج خرافات کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے۔ آج دوسروں کو چھوڑو، مسلمانہ نے مطلب یہاں جس وطن عزیز کے ہم آپ رہنے والے ہو وہاں زیادہ تعداد میں جو قوم ہے پتہ ہے آپ کو، مصیبت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، غیر مسلم ہے۔ ہم آپ اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے ایکشن سے، اپنے حرکات و سکنات سے اسلام کا جو شکل اسلام کی ہم اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کیا کل میدان محشر میں وہ دامن پکڑ کے یہ کہہ سکتا ہے نا ہندوستانی غیر مسلم، تم کیا جواب دو گے حکم الحاکمین کے سپریم کورٹ میں؟ اگر دامن پکڑ کے کہیں مولا میرے بغل میں تھا یہ مسلمان، اپنے آپ کو کہتا تھا قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، مولانا صاحب ہے، تہجد گزار ہے، حاجی صاحب ہیں، تو ذرا ان سے پوچھو ایک بار بھی اس نے ہمیں بتایا کہ تو کون ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے؟ کیا اس کا فریضہ نہیں تھا؟ میں تو ضلالت میں تھا۔ نہیں، پوچھے گا، سوال کرے گا، ہم آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے منہ تکنے کے اور ناکام ہونے کے، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ ہم آپ کا فریضہ تھا۔ لیکن جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی کہ اس کو قرآن پاک کی زبان میں ایام اللہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے دن، تاریخی دن، تاریخ ساز دن، یوم عاشورہ، جس کی عزت زمانے جاہلیت میں کفار عرب، مشرکین عرب تک کرتے تھے، اور کام کرنے کے کیا ہیں؟ تو پیارے نبی کی ایک حدیث پاک، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم،
وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، بخاری مسلم کی اور تمام حدیث پاک میں حدیث پاک آپ کو ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے زیادہ عزت والا روزہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محمود روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، یوم عاشورہ کا۔ یہاں تک کہ مکہ معظمہ میں جب تک رسول کائنات 13 ایئرس رہے، 13 سال، آپ نے ہمیشہ یہ روزہ رکھا، یہاں تک کہ قریش نے رکھا۔ اللہ اکبر! قریش جو مشرک تھے بیچارے 360 بتوں کے پجاری، وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کی نگاہ میں یوم عاشورہ کی روزہ کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس دن کیا کرتے ہیں، وہ سب کچھ معلوم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اپنے بندوں سے بطور خاص فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ جو مبارک مہینے ہیں جس کو میں نے عزت دی ہے میرے بندو، میں اپنی شان کریمی رحیمی سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، بڑے پیار سے، شفقت سے۔ دیکھو اس میں ظلم مت کرو۔ ظلم کا مطلب بڑے بڑے جرائم جو کرتے ہو، ان 4 مہینوں میں بطور خاص تمہیں سمجھا رہا ہوں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، یعنی غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے کر تم ان مہینوں میں، یہ تاریخ ساز دن ہے، اس کو میں نے عزت دی ہے، اس میں نیکیوں کا اجر بھی بڑھتا ہے تو گناہوں کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے، چونکہ نیکیاں کرو گے تو اجر ملے گا زیادہ۔ تو اس تاریخ ساز دن کو یاد رکھو، یہ تیرے رب کی قدرت کے کرشمے کے دن ہیں، بڑے بڑے کام رب تعالیٰ نے، یہاں تک کہ مستند تاریخ سے، ہسٹری آف اسلام سے ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ نکالے گئے جنت سے تو مالک کائنات نے آپ کی توبہ جو قبول فرمایا، وہ جمعہ کا دن تو ثابت ہے ہی، اسی مبارک مہینے کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دوسرا کرشمہ، جس نبی مکرم کو شیخ الانبیاء اور آدم ثانی، سیکنڈ آدم، جن کا ٹائٹل ہے، لقب ہے، ساری کائنات جانتی ہے، 4 نمبر کے پیغمبر ہیں اور جن کا ذکر جمیع قرآن حکیم میں بہت ہے، حضرت نوح علیہ السلام، اور جن کے زمانے میں رب تعالیٰ نے پوری انسانیت نے پوری دنیا کو مٹا ڈالا، سوائے ان 80 افراد کے جو کشتی میں سوار تھے، اور وہ کشتی کو پوری کائنات میں چلانے والا خود رب ذوالجلال والاکرام تھا، چونکہ وہاں نہ کوئی انجن تھا نہ کوئی ڈرائیور تھا۔ آج کی میں حضرت نوح علیہ السلام بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے، اس کو چلانے والا ڈائریکٹ اس کو چلا رہا تھا رب العرش العظیم۔ اور پھر اسی مبارک اور مقدس مہینے کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن رب تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو لے جا کر اس پہاڑ پر، جو جغرافیائی لحاظ سے آج عراق اور ترکی کے بارڈر کے پاس ایک پہاڑ ہے جس کا نام بھی قرآن حکیم میں آیا ہے جودی، اس پہاڑ کے اوپر لے جا کے ٹکا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا بڑا انعام کہ ساری کائنات کو میرے رب نے مٹا دیا، ہم سب کو بچا لیا۔ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ فقط 80 آدمی تھے، 40 مرد 40 عورت، اور تبلیغ کتنا دن فرمایا تھا آپ نے؟ 950 سال، پوری عمر شریف اسی میں گزار دی۔ 950 سال کی جد و جہد اور محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ 40 مرد 40 لیڈی 40 جینس، 80 آدمی فقط اس میں تھے، اور اسی 80 آدمی سے رب تعالیٰ نے پھر دوبارہ، یہ دیکھو پوری کائنات میں کتنے انسان پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا معمولی تاریخ ساز دن ہوا نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت کا یہ تاریخ ساز دن ہے یوم عاشورہ۔ بڑے بڑے کام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مبارک بھی مستند تاریخ سے ثابت ہے کہ یوم عاشورہ 10ویں محرم الحرام کو اس عظیم الشان پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا، جن کے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود مردود بھی موجود تھا، اور آپ کی پیدائش کے سے ڈر رہا تھا، چونکہ نجومیوں نے اسے بتا دیا تھا۔ تو یہ آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کو محفوظ رکھا،
وہ بھی یادگار مہینہ یہی ہے اور یوم عاشورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بڑے کام کیے۔ نبی رحمت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ تو پہلے سے روزہ فرماتے تھے، لیکن دیکھا کہ مدینے کے یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم؟ کہا جی ہاں، ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی تاریخ میں مصر سے اپنی قوم کو جو تقریباً 8 سے 10 لاکھ کی تعداد میں تھے، رات کے اندھیرے میں لے کے نکل گئے تھے فرعون کی حکومت سے، اور اللہ تعالیٰ نے صبح صبح سورج نکلتے ہوئے سمندر میں راستہ بنایا تھا ہمارے نبی اور ہمارے آباء و اجداد پروج کے لیے، جو ہمارے پروج تھے ہم ان کی اولاد ہیں، اور ان کے لیے راستہ بنا کے مالک کائنات نے سمندر کو 2 حصے میں تقسیم کر کے پانی کو راستہ بنا کے ان کو پار اتار دیا، نجات دیا، اور اسی راستے پر فرعون مردود کو اور اس کی ساری فوج کو، پوری سینا کو، پوری ملٹری کو اس راستے پر ڈال کر مولا نے غرق کر دیا۔ تو وہ چونکہ 10ویں محرم کی تاریخ تھی، اسی لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اور غرق کرنے والی بات جو ہے وہ تو قرآن حکیم سورہ یونس سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی، مستند تاریخ سے بھی ثابت ہے۔ بڑے بڑے کام ہیں پیارے بھائیوں، ابھی وہ سننے کا وقت بھی نہیں، بس ایک جھلک آپ کو میں نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کا مرکز ہے یہ تاریخ۔ اس لیے اس مبارک مہینے کی عزت کرو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو رسول کائنات کی سنت ہے، آپ ہم سب مل کر جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کرو۔ نوافل، نماز ہے، تلاوت ہے، روزے ہیں، اور روزہ بھی رکھنا ہے آپ کو بخاری مسلم کے حدیث پاک کے مطابق۔ آپ یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لو تو فبہذہ نصیب، ایک ملا لو اس میں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ اسی حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو ایک تربیت فرمایا تھا کہ کوئی یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور تم بھی روزہ رکھو گے تو اسلام کا روزہ تھوڑا ممتاز ہونا چاہیے، یعنی الگ، ان سے الگ ہونا چاہیے، ان سے مشابہت نہ ہو۔ تو تم یوم عاشورہ کے روزہ کے ساتھ 9ویں تاریخ یا 11 تاریخ کو ملا لو، یعنی 2 روزے رکھو، 9 10 یا 10 11، اگر 9 کا چھوٹ گیا تو پھر 11 رکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک اور مقدس مہینے کو ہم آپ کو عنایت فرمائے ایک بار، اور اس پر جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ رب العالمین نے شہادت کا، جو انسان کی موت تو پوری دنیا میں انسان مرنے کے لیے آیا ہی ہے، لیکن موت ہر مومن کو یہ تمنا تو کرنی چاہیے کہ اس کی موت شہادت کی ہو، اور اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ ہر مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ زندگی میں تمنا آرزو تو کرے نا، ہو سکتا ہے مالک کائنات اس کو شہادت کی موت عطا فرما، چونکہ شہادت کے بہت سارے درجات ہیں، وہی درجے پر فائز فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو تمنا ہر مومن کے دل میں یہ آرزو ہونی چاہیے، اور اپنے رب سے تنہائی کی دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں یہ مانگا کریں کہ مالک کائنات شہادت کی موت عطا فرما، کیونکہ شہادت کی موت سب سے افضل موت ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اور شہیدوں کی جو جنت میں پہنچنے کے بعد بھی کوئی تمنا باقی نہیں رہے گی، لیکن مستند حدیث پاک میں کہ شہید سے بھی مولا جب پوچھے گا پیچھے دنیا جو چھوڑ کے آئے اس پر کوئی افسوس بھی کہا نہیں، اور کوئی تمنا کہاں، ہاں مولا ایک تمنا ہے تیری جنت میں پہنچنے کے بعد بھی، وہ چیز تیری جنت میں نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہا کاش دوبارہ دنیا ہوتی اور وہ میدان جنگ ہوتا، اور تیرے دین کی بلندی کے لیے میں ہتھیار لے کر کے سامنے ہوتا، تیری رضا سامنے ہوتی، اور تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کو چاہتے ہوئے، تیرے دین کی بلندی کے لیے میں دوبارہ قتل کیا جاتا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے، بوٹی بوٹی بنائی جاتی، چونکہ شہادت کی موت میں جو مزہ اور لذت ہے مولا وہ تیری جنت۔ کاش ایسا ہوتا تو میں بار بار کہتا کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ایمان والوں کو اپنے نبی کی سنتوں کو اور اس حدیث پاک کو یاد رکھنے کی حسن توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے لاسٹ میں
चलते हुए इस दुनिया से कूच फरमाते हुए फरमाया था, मेरी उम्मत के लोगों, दो अजीम चीज, दो नूर तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, इसको जब तक मजबूती से पकड़े रहोगे तुम हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। आज उम्मत के अक्सर अफराद ने अपने नबी के इस फरमाने आलीशान को भुला दिया। वो क्या है? किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल की सीरत तैयबा। ये दोनों को जब तक उम्मत पकड़ी रही, 14 सदियां गुजर गई, 14 सेंचुरी, जब तक उम्मत की अक्सरियत इस पर कायम और दायम रही, इस्तिकामत के साथ जमी रही, गुमराही और जलालत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आज उम्मत ने बिल्कुलिया छोड़ दिया, वैसे ही जैसे कौम बनी इसराइल ने तौरात, इंजील, ज़बूर को पीठ पीछे डाल दिया था। आज ठीक उन्हीं के नक्शे कदम पर उम्मत मुस्लिमा ने भी कुरान और सुन्नत को पीठ पीछे डाल दिया, जो उसके मन में आ रहा है वही कर रहा है। चूंकि उसने भी यही जुमले कहे थे जो कुरान में कोट किया मालिक ने, नोमिनो बेबास इन वनकफुरु बेबास, जो हमारी तबीयत से तैली करेगी उसको मानेंगे और जो हमारी तबीयत से टकराएगी उसका इनकार करेंगे। किसने कहा था? हम आपसे पहले जो मुसलमान बन करके इस दुनिया में इसी चांद सूरज की रोशनी में, इसी आसमान के नीचे और इन्हीं रब की इन नेमतों से फायदा उठाते हुए इतनी बेशर्मी और बेहयाई का इजहार किया कि रब की शरीयत के मुकाबले में अपनी तबीयत को लाके खड़ा किया। तो क्या कहा? जो हमारी तबीयत से तैली करेगी, मुताबकत करेगी, उसको तो मानते हैं। नो में नो बाजिन, बाज को तो मानेंगे, वनकफुरु बिबाज, वही जुमला हम भी दोहरा रहे हैं, थोड़ा बदला हुआ है, शक्ल थोड़ी बदली हुई है, बस जुमले, लैंग्वेज, कुछ इस्तिलाहें बदल गई हैं, वरना हम उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं। तो फिर किस मुंह से हम आप कहते हो कि दाहिने हाथ वालों में अल्लाह ताला शामिल फरमा ले? इहदिना सिरातल मुस्तकीम भी पढ़ते हो और आगे चल के कहते हो गैरिल मग़दूबि अलैहिम, मौला उनके रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। और करते वो हैं कि गजब को दावत दे रहे हैं, उसकी रहमत को दूर कर रहे हैं और उसके गजब को दावत दे रहे हैं। और बतौर खास इस्लामी साल के पहले मुबारक और मुक़द्दस महीने में खुराफात करके शिरकिया, कुफरिया, बिदात और अल्लाह ताला के गजब को दावत देने वाले सारे काम पूरी दुनिया में तो नहीं, बतौर खास एशिया, और एशिया में आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये खास तौर से इसमें मुलव्विस है। अल्लाह ताला उन लोगों को जो इन खुराफात में, शिरकिया, कुफरिया और बिदात के इस मुबारक महीने में इन कामों में, बेकार कामों में अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देते हुए मुलव्विस हैं। हम रहमत वाले नबी की रहमत वाली उम्मत, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें नेक समझ अता फरमाए, उनको ज़लालत से हिदायत की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए और अपने नबी की इस फरमाने आलीशान के मुताबिक कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें, दो असीम शान नूर छोड़ के जा रहा हूँ, इसको मजबूत पकड़ने की, मजबूत तरीके से इस पर जमने की हुस्न तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक कायनात तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को इस मुबारक और मुक़द्दस महीने से जो शुरुआत नए साल की हुई है, यह नया साल बेहतरीन अखलाक, बेहतरीन अकीदा, बेहतरीन आमाल, बेहतरीन किरदार, बेहतरीन गुफ्तार का हम आपको हामिल बनाए और हम सबको ज़िंदगी के जो लम्हात मिले हैं इस पर अल्लाह ताला का हम शुक्र एहसान माने कि ज़िंदगी का एक चंद दिन और अल्लाह ताला ने हम आपको अता फरमा दिए और वक्त की कदर करें और जो पीछे गुजर चुका उस पर अफसोस और तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें, जायज़ा भी लें। जैसा कि गुज़िश्ता जुमा मैं वो हदीस पाक आपके सामने पेश किया था, हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अपना हिसाब किताब कर लो, हिसाब होने से पहले, जब हिसाब लेने वाला हिसाब लेगा उससे पहले पहले अपना जायज़ा ले लो कि तुमने क्या खोया क्या पाया। तो आखिर में इन जुमलों के साथ खुतबा जुमा मुकम्मल होता है कि अल्लाह ताला से दुआ है मालिक कायनात हम आपको अपनी पिछली ज़िंदगी से सच्ची तौबा नसूह करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी अपनी ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, अगली ज़िंदगी जो चंद लम्हात, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, चंद साल शायद बाकी होंगे, जो बाकी हैं वो तो उम्मीद है उसकी रहमत की, वरना हम में से किसको पता है किस वक्त
چراغ زندگی کو بجھانے والا، جلانے والا سارا سسٹم تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ جمعہ کا کیا پتہ، غروب آفتاب طلوع آفتاب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، بس اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ مت سمجھنا کہ بہت لمبی ہے زندگی، لمبی زندگی کی امید رکھنا یا بہت لمبی تمنائیں کرنا یہ کفر کی علامت ہے، مشرکوں کی علامت ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ وہ تو زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھتا ہے۔ تو بس یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ساری کائنات کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی زندگی میں برکت دے مولا، اور اس نئے سال کو برکت والا، رحمت والا اور اپنی خاص توفیق سے قرآن و سنت پر چلنے والا سال بنا دے، اور ہم آپ کی جو چھوٹی قیامت آنے والی، یعنی ہم میں سے ہر ایک کی موت، اس چھوٹی قیامت سے پہلے موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی حسن توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کی اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے بڑے چھوٹے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سبوں کو بہترین خوبصورت عقیدہ سے نوازے، عقیدہ کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں پر کریٹیسائز کرنے کے بجائے شفقت سے ان کو حکمت کے ساتھ دعوت دینے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ کفر شرک میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں اور شفقت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ انہیں قرآن و سنت کی طرف دعوت دے کر انہیں لانے کی ہم آپ جد و جہد بھی کریں۔ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین، ہادی البشریہ الى نور الحق وضیاء الیقین، من براسن الشرک والضلال المہین۔ اما بعد، فیا معاشر المسلمین ویا معاشر الحاضرین، وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات، واتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات، ویا معاشر الحاضرین علیکم بالسنہ فإن السنة تہدی إلی الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ویا معاشر المسلمین والمؤمنین وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی، وعز و جل و اکبر۔ صفحے درست کر لیں۔